ڈاکٹر صاحب کچھ دیر کے لیے ہم علی گڑھ اور ورچوئل یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں۔ میں آج آپ سے ریکویسٹ کر کے یہاں پہنچا ہوں آپ کے گھر تک، تو اب ذرا یہاں کی کچھ باتیں آپ سے پوچھ ہی لی جائیں۔ گھر میں حاکم ہماری بھابھی ہے یا آپ؟ دیکھیں جی، آپ تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب ہر ایک کو پتا ہے۔ قبلہ گھر کی حاکمیت اعلیٰ انہی کے پاس ہے۔ اس کا ہمیں ویسے کافی حد تک گمان بھی تھا، جو آج درست ثابت ہوا ہے۔ تو شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شادی کو 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پہلے مذاق کو سنجیدہ نہ لیا جائے، ہم دونوں برابری کے حقوق رکھتے ہیں۔ وہ ایک بار آپ کا بازو اتر گیا تھا، اس کی وجہ آپ خود تھے یا ہماری بھابھی تھی؟ ہاں جی، بازو کی ہڈی ڈسلوکیٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ میں خود تھا، میری طبعی کمزوری تھی، اور وہ واقعہ یہاں کا نہیں ہے، وہ علی گڑھ ہی کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت گیمز پہ ڈیوٹی اپنی انجام دے رہا تھا، تو چونکہ یہ ایک لاہور سے تھوڑا دور ادارہ ہے اور ایک قصبہ ہے مانگا منڈی جس میں واقع ہے، تو وہاں گنے کی ایک حصہ پڑا ہونا وہ معنی خیز نہیں تھا، تو گراؤنڈ میں وہ پڑا ہوا تھا، میں کھیلتے کھیلتے اس سے پھسلا تھا، اور ساتھ ہی وہ نالا تھا بالکل، اس کے جو لائنز لگی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھاگ رہا تھا، بچوں کو سکھا رہا تھا، تو وہ بازو پہ زور پڑ گیا، اس میں کسی گھر بیٹھی شریف بی بی کا جو ہے نا ان پہ الزام نہ لگائیں، راز نہ کھولیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سن رکھا ہے کہ آپ کے خاندان، خاص طور پر آپ کا جو سسرالی خاندان جسے کہہ سکتے ہیں، اس میں شعبہ پولیس سے اور بھی لوگ وابستہ ہیں، تو کیسا لگتا ہے کہ آپ پولیس سے باہر، وہ پولیس میں ہی، تو کچھ فیلنگ ہوتی ہیں؟ نہیں، میں پولیس میں رہ کے یہ دیکھ چکا ہوں کہ پولیس اپنے تئیں کتنی زندہ و جاوید اور کتنی طاقتور ہے۔ دیکھیں، یہ پولیس کے اوپر بھی بیوروکریسی ہے، تمام اختیارات انہی کے پاس ہیں، اور یقین جانیں، میں انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا مراد یہ ہے، سوال پوچھنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں؟ اچھا میرے جو ہے نا برادران نسبتی، ان کی تعداد 6 ہے، اس میں سے 5 شعبہ پولیس ہی سے وابستہ ہیں، لیکن یقین جانیے میں نہیں ڈرتا ان سے۔ آپ کی صحت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ 6 میں سے 5 کا بہرحال اثر موجود ہے۔ نہیں، صحت کا یہ ہے کہ ایک تو خاندانی صحت ہی ایسی ہے، میرے بھائی ابا جان اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، دادا جان اللہ ان کی بخشش فرمائے، ہم ایسے ہی ہیں، ایسے ہی تھے۔ دوسرا یہ کہ وہاں تو آپ میری روٹین سے واقف تھے، ایک دن میں 3 کلومیٹر مسلسل میری پیدل واک ہوتی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے بھی میرا جسامت نہیں بڑھتی، ورنہ کھانا مجھے گھر سے پورا ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کچھ جو منزلیں ہیں اس کا تعین کیا ہوتا ہے، وہ پہنچ سکے وہاں تک یا نہ، یہ مقدر کی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ نے کسی منزل کا تعین کر رکھا ہے کہ ہاں میں نے وہاں تک پہنچنا ہے؟ اگر میں حقیقت بیان کروں تو ایک تو دنیا کے لحاظ سے جتنی منازل تھیں، گھر کا ہونا، اپنے بچوں کے لیے جائیداد کا ہونا، بچے ہونا، بچوں کی پرورش میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ ہونا، وہ سب کچھ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ جو میری شخصی طور پہ ایک خواہش تھی وہ آپ پہلے استفسار فرما چکے ہیں، وہ تھا پیشہ معلمی، اور الٹیمیٹ یہ پیشہ معلمی کہاں تک جا سکتا ہے
کسی جامعہ تک ہی جا سکتا ہے، اور میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو منزل سوچی تھی اللہ نے مجھے اس سے زیادہ نوازا ہے، اور آج میں ایک یونیورسٹی میں اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو، آپ کے بڑے ننھے منھے پیارے بچے میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی کچھ بات کر لوں؟ جی دیکھیں، چونکہ وہ آپ کے جو ہیں وہاں ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کا تو پورا حق ہے ان پہ، ایک روحانی پاپا جی کے حساب سے بھی، اور ویسے بھی ایک مہمان کے طور پہ بھی، اور میرے ایک مخلص دوست اور بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ اب آپ پھر کہیں گے کہ سیدھی طرح اجازت دے دیتے، اجازت ہے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹا؟ الحمدللہ، آپ سنائیں سر؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد اکرم۔ احمد، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں ششم جماعت میں پڑھتا ہوں۔ کہاں پر؟ علی گڑھ پبلک اسکول اینڈ کالج۔ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی 1 سال ہونے والا۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے یہ ہے دا سٹیزن فاؤنڈیشن۔ اچھا، آج آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ نے ٹھیک بتانا۔ آپ کے پاپا محمد اکرم شاد بطور باپ کیسے؟ کیسے؟ بہت ہی اچھے ہیں، ہر بات جو پوچھیں ہر بات کا جواب بتاتے ہیں، میری نظر میں بہت اچھے ہیں۔ وہ تو ہر بیٹے کی نظر میں باپ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ویسے وہ پاس بیٹھتے ہیں، ان سے ڈر کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ڈر کے نہیں، دل سے بتا رہا۔ اچھا، آپ اپنے پاپا کی 3 اچھی باتیں بتائیں۔ باتیں تو ہر ہی اچھی ہیں، ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کا ان کو پتہ ہے، بتا دیتے ہیں فوراً، اور کلینک بھی ہے، تو جو غریب جو ہیں نہیں پیسے دے سکتے ان کا مفت میں علاج کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں۔ مثلاً کوئی ایک اور بتا دو۔ نماز پڑھتے ہیں اور سیلری بھی بہت زیادہ ہے۔ اس میں سے آپ کو خرچہ دیتے؟ ہاں جی۔ کتنا دیتے؟ دیکھیں، اسکول کے لیے ہی دیتے ہیں، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا؟ میرا محمد زین اکرم۔ زین اکرم، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں علی گڑھ پبلک اسکول اور کالج مانگا۔ آپ کو بھی 1 سال ہوا ہے؟ ہاں جی، مجھے بھی 1 سال ہی ہو گیا۔ کس کلاس میں؟ میں 7th بلو۔ علی گڑھ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ علی گڑھ بہت اچھا اسکول ہے، پڑھائی کے معاملے میں، ویسے بھی اسپورٹس کے معاملے میں بھی بہت اچھا اخلاق، سارا کچھ سکھاتے ہیں۔ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ مجھے فٹ بال اور کرکٹ۔ کھیلنی آتی؟ یس سر۔ اچھا، آپ نے جیسا کہ آپ کے بھائی احمد سے پوچھا ہے، آپ کو آپ کے پاپا کہیں گے آپ اچھے لگتے ہیں، یہ بتائیں وہ اچھے کیوں لگتے ہیں؟ اچھے بس پاپا اس لیے اچھے لگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، بس اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو سارے ہی کہتے ہیں اچھے لگتے ہیں۔ بطور انسان کیسے ہیں آپ کے پاپا؟ پاپا تو بہت اچھے ہیں۔ اچھا، بطور استاد کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ استاد پڑھائی کے معاملے تو ویسے دیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کسی فاس کا سارا کچھ بتاتے ہیں، بڑی مطلب ڈیٹیل میں۔ کبھی آپ سے لڑتے بھی ہیں؟ راز کی بات پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، لڑتے نہیں ہیں، ویسے سمجھا دیتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ پینٹی شینٹی نہیں لگاتے؟ نہیں، پھینٹی کبھی نہیں لگتی۔ گھر میں ان کا مزاج کیسا رہتا ہے؟ آپ ایک آرڈر دینے والا جیسے حاکم ہوتا ہے اس طرح کا، یا ایک دوستانہ ماحول میں رہتا ہے؟ نہیں، دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے۔ پکی بات ہے؟ یس سر۔ بہت شکریہ۔ آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والے کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، ممتاز حسین شاکر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، آپ کے اس پیشہ معلمی میں مزید برکت فرمائے۔ میں دیکھیں کوئی فلسفی نہیں، ایک سیدھا سادہ سا استاد ہوں، اس حیثیت سے میں ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے عمل کرنے کے لیے جو ہستی ہیں وہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر لفظ کو جس طرح قرآن محفوظ کر دیا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اعمال کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بس ان سے سیکھنا ہے، اور سب سے زیادہ جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ہے اخلاق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، بولنے میں کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا دوسروں کے لیے۔ ہم اسلام کو جن چیزوں میں تلاش کرتے یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام صرف ان چیزوں کا پابند نہیں۔ اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کیسے ہیں۔ جو خدا کی ذات کو مساجد میں ڈھونڈتے ہیں، یا صرف ذکر میں ڈھونڈتے ہیں، یا صرف حج میں ڈھونڈتے ہیں، وہ کبھی اس کے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کے تو دیکھے، خدا اسے ملے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ حرف بحرف سچ ہے۔ آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، ننگے کو کپڑے دیں، روتے کو ہنسائیں۔ اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، انسانیت بھی آپ سے خوش ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز آپ بہترین انسان کا جو منصب ہے اس پہ پورا اتریں گے۔ بس یہی میرا پیغام ہے، وہ ہے دوسروں کو خوشیاں دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔